بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے سامنے کہ جس طرح امریکی غلام اور جو ریجیم چینج آپریشن کے اعلی کار تھے ان کو ہر محاذ پہ اور ہر میدان میں شکست ہوئی، قوم نے ریجیم چینج آپریشن کو مسترد کر دیا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ان کے پاس کچھ ہے نہیں، لہٰذا ہو کیا رہا ہے کہ جتنے ان کے من پسند چینلز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف معیشت تباہ ہو رہی ہے، دوسری طرف اربہ روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ایک ایک صفحے کے آپ اشتہارات دیکھتے ہیں اخبار میں، اور ان کے لیے دعوتیں بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہو کیا رہا ہے کہ بڑا شور ہے اور ایک قسم کی بریکنگ نیوز کی شکل میں پیش کر کے پھر اس طرح اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں پاکستانی قوم کا پیسہ لگا کے جس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ۔ اب رنگے ہاتھوں تو یہ ریجیم چینج آپریشن میں پکڑے گئے، پاکستان کی معیشت کی انہوں نے برباد کر دیا، خود کو NRO دے دیا، لہٰذا ایک ایشو اور پروپیگنڈا کر رہے فارن فنڈنگ کا۔ اب ذرا پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیس ہے کیا، اور میں پاکستانیوں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف سے اس سے پہلے ایک ممبر کو، جو تحریک انصاف کا پہلے ممبر تھا، اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ جس شخص کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اس نے 2014 میں ایک کیس کیا اور اس نے الزام لگایا کہ چند لوگوں نے پارٹی کا پیسہ کھایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال جنم لیتا ہے کہ 2014 آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف دھرنے میں گئی تھی کس کے خلاف؟ 2013 کے انتخابات میں جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے یہ 4 حلقے کھولے تاکہ آپ کو دھاندلی کا علم ہو اور مستقبل میں آپ کے الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکے اور تاکہ ہماری جمہوریت جو ہے پروان چڑھ سکے۔ تحریک انصاف تھی دھرنے میں، اور جو اس وقت کی حکومت تھی نواز شریف کی، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، کیونکہ بعد میں جب حلقے کھلے تو دھاندلی بھی ثابت ہو گئی۔ لہٰذا انہوں نے اس شخص کو جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اس کے کیس کو اٹھا کے پریس کانفرنس شروع کر دی، اور اس وقت بھی ان کا جو پروپیگنڈا سیل تھا وہ کام کر رہا تھا۔ حکومت میں یہ تھے، پیسے ان کے پاس بہت تھے، فنڈز دے رہے تھے اور دھڑا دھڑ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اب 2013 میں تحریک انصاف الیکشن لڑ چکی تھی، اور ہر سال پولیٹیکل پارٹی اپنے جو آڈٹ سٹیٹمنٹس ہے وہ جمع کراتی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور اسی کی بنیاد پہ آپ کو پارٹی سمبل ملتا ہے۔ لہٰذا 2013 میں پارٹی سمبل تحریک انصاف کو مل گیا تھا بلے کا۔ تو پہلے تو یہ کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما پیپرز آئے، اور پاناما پیپرز میں مطلب ملک کا جو اس وقت کا وزیر اعظم اور آج کا بگوڑا مفرور اشتہاری اور سند یافتہ چور اور ڈاکو نواز شریف ہے، وہ اس کے خلاف دنیا کے اخباروں میں، جریدوں میں بڑا آیا کہ کس طرح انہوں نے پاکستانیوں کا پیسہ لوٹ کے باہر جائیدادیں بنائی ہے۔ وہی لندن کے اپارٹمنٹ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، اور جہاں پہ آج بھی وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حنیف عباسی نے اپنے اس چوری، کرپشن اور جو دنیا میں ایک بڑا سکینڈل آ گیا تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے حنیف عباسی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے یہی کیس دے کے فارن فنڈنگ کا۔ اب اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے، اور فیصلے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، نہیں بنتا۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک پارٹی کو سزا بھی ہوئی، اور بھٹو کا دور تھا وہ، اس میں اس وقت کی جو نیشنل عوامی پارٹی اور آج کی عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کے اوپر الزام تھا، جنہوں نے باہر سے پیسے لیے ہوئے تھے، باہر ملک سے پیسے لیے ہوئے تھے، لہٰذا اس پارٹی کے اوپر پھر پابندی بھی لگ جاتی ہے۔ اب ان کا ایک اور سوال ہے کہ 8 سال سے کیس کیوں پینڈنگ ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو تھی اس کے اوپر بات ہے، یہ تحریک انصاف کا موقف تھا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک ہی جماعت کے حوالے سے کیس چلا تھا، وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی۔ پھر اور نمبر 3،
کہ جب پاناما پیپرز آئے تو اپنی کرپشن اور جو دنیا میں اس وقت کا وزیر اعظم پاکستان کی بدنامی کا اور شرم کا باعث بنا تھا، سبب بنا تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ اس وقت گئے تھے۔ اور 2014 کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ اس وقت جب ہم دھرنے میں تھے تو ایک وہ شخص جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا وہ کیس کرتا ہے، اور اس وقت بھی آپ کو ہر سال کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف اپنے تمام آڈٹ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ جمع کر چکی ہوتی ہے۔ اب ایک چیز تو ہے کہ تحریک انصاف نے ابھی تک الیکشن کمیشن کو کیا دیا ہے، اور 40,000 لوگوں کا ڈیٹا جو تحریک انصاف کے لیے فنڈ رائزنگ ایونٹس میں شرکت کی ہے، 40,000 لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف ڈیٹا جمع کر چکی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اب پاکستان کی سیاست میں جس طرح عمران خان ایک تیسری جماعت لے کے آئے اور پاکستان کی سیاست انہوں نے مکمل طور پہ بند کر دی، اور جو مروثیت تھی اس کا مکمل طور پہ عمران خان خاتمے کی طرف بڑھے، اسی طرح انہوں نے جو پارٹی فنڈنگ تھی، جو پارٹی چلانے کا ایک میکینزم پاکستان میں چلا آ رہا تھا، اس کو تبدیل کرنے کی طرف بھی عمران خان گئے۔ اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح لیبر پارٹی کرتی ہے، ڈیموکریٹس کرتے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں جب اپنی الیکشن کمپین کرتے ہیں وہ جس طرح فنڈ رائزنگ ایونٹس کرتے ہیں، اسی طرح عمران خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہمارے ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ ممبرز بھی ہوتے ہیں، وہی پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ رائزنگ ایونٹس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور اب جو باہر پاکستانی رہتے ہیں بار بار فارن فنڈنگ، اور اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ان جماعتوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو محنت کش ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے، جو پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جو پاکستان کے سفیر بن کے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتے ہیں، ان کو عمران خان سے محبت ہے، عمران خان کے پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ عمران خان نے یہ ایک نیا جو ٹرینڈ شروع کر دیا، فنڈ رائزنگ ایونٹ شروع ہو گئے، پیڈ ممبرشپ شروع ہو گئی، اور یہ تمام ڈیٹا الیکشن کمیشن کے پاس تحریک انصاف واحد جماعت ہے کہ 40,000 کا ڈیٹا جمع کر چکی ہیں، اور ان تمام جماعتوں میں سے کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے، کسی میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 4,000 بندوں کا ڈیٹا بھی جمع کر سکے۔ ابھی ان کی جو فنڈ رائزنگ ہے یا ان کی پارٹیاں کس طرح چلتی ہے، اور پھر میں آتا ہوں کہ نظام کیا تھا پاکستان میں۔ اس سے پہلے اہم سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز چلتی تھی ان کی فنڈنگ کا کیا نظام تھا؟ تو نظام یہ تھا کہ یا ٹھیکیداروں سے، یا کاروباری اشخاص سے، یا جو بڑے مافیا یہاں پہ بیٹھے ان سے یہ پیسے لیتے تھے۔ اور میں آپ کو 3 چیزیں اس سے بڑھ کر بتاؤں کہ ایک تو جو اسامہ بن لادن کو، باقی تو چھوڑے، نواز شریف کی جماعت نے اسامہ بن لادن کو بھی نہیں بخشا اور اس سے بھی پیسے لیے۔ نواز شریف کی جماعت نے اسامہ بن لادن کو بھی نہیں بخشا اور اس سے بھی انہوں نے پیسے لیے۔ اس طرح پاناما کیس میں جو فیصلہ آیا اس میں یہ لکھا گیا کہ انہوں نے صرف مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ استعمال نہیں کیے، انہوں نے صرف اپنے منشیوں کے اور اپنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال نہیں کیے، انہوں نے جو پارٹی ہے اپنی ذاتی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کہ جو یہودی ہے مارک سیگل، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مارک سیگل بھی ان سے بھی پیسہ لیا۔ یہ پیپل پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی کو مارک سیگل کے ذریعے، ایک یہودی کے ذریعے پیسے مل رہے ہیں، اسامہ بن لادن سے بھی نواز شریف پیسے لے رہا ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹی، منی لانڈرنگ کے لیے بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی استعمال ہو رہی ہے۔ اور تو چھوڑے، میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں، اور یہ ہے ڈاکومنٹ جو کہ یہ آپ دیکھیں، یہ ان کا جو اپنا آڈیٹر ہے مسلم لیگ کا، وہ لکھتا ہے، اور وہ خود اس میں آڈٹ سٹیٹمنٹ جو جمع کیے ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس میں کہا ہے، آڈیٹر کہہ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ مطلب وہ خود یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتانا چلوں، 27 ملین ایک ہے، پھر اس طرح انویریفائڈ ایسٹ جو پی ایم ایل کے ہیں، F73 مالگرا روڈ کا جو گھر ہے، پھر اس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیٹیلز ہے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف جو
1,61,000, 1,30,000, 1,17,000, 2,20,000 ان تمام چیزوں کی بھی ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کی ہے. انویریفائڈ ایسٹس روپیز 50 ملین کے جو ہے پی ایم ایل این کا جو کراچی کا دفتر ہے اس کے حوالے سے ہیں. تو ان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایڈیٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے خود پتا نہیں ہے. ایڈیٹر نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, اس پہ سٹیٹمنٹ ہے, میں وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایڈیٹر واز انیبل ٹو ویریفائی دی ایسٹس آف پی ایم ایل این. انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اور یہ الیکشن کمیشن میں جمع کیے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نہ الیکشن کمیشن نے کوئی سوال اٹھایا, نہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس جس طرح تحریک انصاف نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا دیا ہے آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ہے. نہ الیکشن کمیشن نے یہ سوال کیا کہ واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے کہ جس نے پورا کلچر ہی بدل دیا, پورا نظام ہی بدل دیا اور لوگوں نے خود اس پارٹی کو اون کیا. اوورسیز پاکستانیز ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, فنڈ رائزنگ ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ پیڈ ممبرشپ بھی ہوتی ہے. یہ ایک نیا چیز پاکستان میں متعارف کرا دی, جس طرح ڈیموکریٹس کرتے ہیں, لیبر پارٹی کرتی ہے, امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کرتے ہیں. یہ عمران خان نے وہ کام کر دیا. اور کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں مافیا ہے, عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے نہیں, عوام ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں, عوام نے ان کو چندہ تو چھوڑے, عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو ہمارا خون چوسا ہے جو باہر محلات انہوں نے بنائے ہیں, کیونکہ باہر پاکستان کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک شوشہ چھوڑ دیا, فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ. میں نے آپ کو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن حنیف عباسی کے کیس میں وہ بھی پڑھ کے سنا دیا, میں نے کیس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کا ڈیفرنس بھی بتا دیا. اور تیسری چیز یہ کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کیا اور عمران خان سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کلچر کیا تھا وہ بھی بتا دیا. اب آتے ہیں کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے اور جو الیکشن کمشنر کے خلاف ابھی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے, اور میں آپ کو وہ ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں کون کون سے ایسے فیصلے ہیں جو اس نے بغض میں کیے, جو جانبداری دکھاتی ہے, اور یہ بھی میں تمام فیصلے آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ ان کی جانبداری اور ان کا بغض اس سے واضح ہے, جس طرح وہ پی ڈی ایم کی یا پی ایم ایل این کی بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہی ہے. لیکن جو فارم فنڈنگ کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس میں ہمارا مطالبہ بھی ہے, اور ہم کہہ بھی چکے ہیں بار بار کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کیسے سنے جائے. جس طرح زرداری نے ایک پورا زرداری سسٹم بنا کے جو فالودے والا, سموسے والا, پکوڑے والا, ہر جگہ پہ ان کی جائیداد ہے اور کرپشن چیزیں واضح ہو گئی ہے. ایک چیز تو خود واضح ہے کہ مارک سیگل جو یہودی ہے اس کے ذریعے بھی ان کو پیسہ آیا, یہ تو واضح میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. اس طرح نون لیگ کا جسٹس کوسا نے پاناما کہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنی پارٹی بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی, یہ بھی واضح ہے. ان کا ایڈیٹر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ویریفائی نہیں کر پا رہا, اس کو خود پتا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک, یہ بھی واضح ہو گیا. اور تحریک انصاف کا جب ذکر آئے گا تو پورا پاکستانی قوم فخر محسوس کرے گی, اور جو اس وقت اشتہارات کی برمار دے کے حکومت کا عوام کے ٹیکس کا پیسہ جن کے اوپر لگایا جا رہا ہے ان کا سر پھر شرم سے جھکے گا. جس طرح کی پورا ایک کمپین انہوں نے چلائی, ریچینچن آپریشن کا حصہ بنے, اور پھر پاکستانی قوم نے ان کو مسترد کر کے عبرت کا نشان بنا دیا. اسی میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے روزانہ کی بنیاد پہ کیس سنا جائے, اکٹھے ان کا فیصلہ ہو. عمران خان صادق اور امین کے ساتھ ساتھ آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ پاکستان کے نہ صرف انہوں نے سیاست کو تبدیل کیا, نہ صرف انہوں نے یہاں پہ جو پارٹی سسٹم تھا اس کو چیلنج کر کے اور یہاں پہ کرپشن کے خاتمے کا عزم کر کے اور ان کرپٹ اور چور اور ڈاکو کا چہرہ بھی نقاب کیا. ان پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیفرنس, اور جس طرح عمران خان نے فنڈ رائزنگ ایونٹ کر کے لوگوں کو اونرشپ پارٹی کی دے کے ایک قانونی طریقے سے جو پارٹی کو چلایا, وہ بھی آپ سب کے سامنے آ جائے گا. اور میں بڑا ویسے اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, منی لانڈرنگ کے لیے پارٹی استعمال کیا, یہودی سے مارک سیگل سے پیسے لیے. ایڈیٹر کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے. اب الیکشن کمشنر کی طرف آتے ہیں. انہوں نے جو فیصلے کیے میں جلدی جلدی آپ کو وہ فیصلے ایک ایک کر کے سنا دوں جو تحریک انصاف کے خلاف کیے اور جو کہ جانبداری اس میں واضح ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین عمران خان لے کے آئے, بڑی محنت کی اس کے اوپر کہ پاکستان میں جو ٹپے لگتے ہیں اس کا خاتمہ ہو, جو رات کے میں بعد میں جو ریزلٹ لیٹ ہو کے اور کبھی کہہ رہے کہ سسٹم ڈاؤن ہو کے ریزلٹ نہیں آتا اور اس وقت تبدیل کیا جاتا ہے. لہٰذا اس سے آسان طریقہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف چلے جاؤ.
اس الیکشن کمشنر نے ای وی ایم کی مخالفت کر دی. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا اصل اثاثہ ہے، عمران خان نے ان کو ووٹ کا اختیار دیا، یہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے خلاف تھے، یہ بھی اس کے خلاف ہو گیا. پھر سینٹ کے الیکشن میں اوپن ووٹنگ کرانے کا کہا گیا، اس نے اس سے انکار کیا کیونکہ منڈیاں لگانی تھی، اوپن ووٹنگ میں تو کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اس سے بھی انکار کر دیا. یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی ویڈیو چلی ٹی وی پہ، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. وہ کیا ٹی وی پہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے کہ کس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پیسے پیش کر رہے ہیں، پیشکشیں ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. پھر اس طرح جو نوٹیفیکیشن تھا اس کا، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پیسے دیتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، لیکن یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے روکا. پھر اس کو ثبوت ہونے کے باوجود نہ اہل بھی نہیں قرار دیا اور اس کے خلاف فیصلہ بھی نہیں آیا. پھر جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، کیس روزانہ کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے کہ سنا جائے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو بھی، ان کو بھی نہیں سن رہے کیونکہ ان کے تو ساری داستانیں ہیں. انہوں نے پارٹی کو کرپشن کے لیے استعمال کیا ہے، منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے، سارے مافیا ہے، ٹھیکیدار ہے، پیسے کی لین دین ہو رہی ہے. عوام نے تو ان کو کوئی فنڈ رائزنگ ایونٹس تو یہ کر نہیں سکتے. اب آپ خود سوچیں، عمران خان فنڈ رائزنگ ایونٹ کرتا ہے، پوری پاکستانی جو اوورسیز ہے وہ اکٹھے اس میں ہو جاتے ہیں، پارٹی کی فنڈنگ بھی ہو جاتی ہے قانونی طریقے سے. کیا زرداری کے لیے کوئی ٹکٹ لے گا اور وہاں پہ آئے گا اور فنڈ رائزنگ ایونٹ ہوگا؟ کیا فرزند زرداری کے لیے کوئی آئے گا؟ کیا نواز شریف؟ وہ تو گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، ان کو تو چور چور ڈاکو کنارے لگتے ہیں، وہ تو منہ چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے، لہٰذا مافیا ہے، پارٹی کو اس طرح استعمال کیا ہے، تو وہ کیس بھی نہیں سنا جا رہا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائی الیکشن تھے اس میں جو علی امین گنڈاپور کا بائی تھا جو میئر کا امیدوار تھا، نہ اس نے کچھ کیا، نہ اس کو پتا، اس کو نہ اہل. پھر جو ہمارے وزیر تھے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے، ان کو بھی نہ اہل قرار دیا گیا. اتنا ایکسٹریم ڈیسیجن لیا گیا. پھر کورٹ نے ریلیف دی، کس بنیاد پہ دیا؟ اس میں بھی آپ کی چیزیں واضح ہو گئی. NA-78-10 کا ضمنی انتخاب میں 20 پولیس اسٹیشن کی اپیل جاتی ہے اور یہ پورا ری الیکشن کرا دیتا ہے کہ پھر سے الیکشن کرا دو. یہ کس بنیاد پہ آپ نے کیا؟ پھر اس کا بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن PP-7 میں تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے، جس طرح کی رزلٹ تاخیر ہوا، پھر اس میں جو کچھ ہوا وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، اور حالانکہ اس کے اوپر تو کچھ نہیں کیا گیا، لیکن ری کاؤنٹ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا اور اس سے انکار کر دیا، فیصلہ اس کے خلاف دے دیا. پھر اس طرح جو بائی الیکشن میں تمام انتظامیہ کو یہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہو رہی تھی، پولیس کو استعمال کیا جا رہا تھا، DCs کو استعمال کیا جا رہا تھا، پٹواری، تحصیلدار، پری پولنگ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. الیکشن کے دن یہ کیا کچھ کر رہے تھے، FIRs کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، غلط کارروائیاں کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی سپورٹ کے لیے دن رات کام کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مافیا ہے، یہ جو ریجیم چین آپریشن میں جنہوں نے حصہ لیا اور جس کے تھرو یہ پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہوئے، ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے اور یہ سیٹیں نکال دے. بڑی کوشش کی الیکشن کمیشن نے بھی، ان کے خلاف کارروائی تو چھوڑے کچھ بھی نہیں کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ MPA فیصل نیازی استعفے کی منظوری جو ہے وہ نہیں دی کیونکہ انہوں نے حمزہ کا ووٹ جو ہے وہ بڑھانا ہے. پھر پنجاب کی 5 مخصوص نشستوں پہ نوٹیفیکیشن نکلوانا تھا، نہیں نکالا، ہولڈ کیے رکھا. کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف کو فائدہ پہنچنا تھا. حمزہ ککڑی جو تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا، ناجائز طریقے سے تھا. یہ ڈیسیجن میں خلاف آ گیا، ناجائز تھا اس کو روکنا. منحرف اراکین جو قومی اسمبلی کے تھے ان کے خلاف نہ کوئی ریفرنس، نہ کوئی کارروائی، یہ چیزیں بھی نہیں کی گئی. تو یہ الیکشن کمشنر بالکل متنازع ہو چکا ہے. ان کے تمام فیصلے جو ہے، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات میں ہو، چاہے وہ یہ منڈیاں لگنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نوٹیفیکیشن نہ نکلوانے کے ہو مخصوص نشستوں کی، چاہے وہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے خلاف جو فری پول رنگنگ ہو رہی تھی اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بیٹھا تھا، چاہے وہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، اس میں جو فیصلے انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف دیے. باقی چھوڑے، میں آپ کو خود اپنا بتا دوں کہ میرے اوپر بھی الیکشن کمیشن میں ایک کیس چلتا رہا، اور وہ کیس کیا تھا کہ پشاور جب ضمنی بلدیاتی انتخابات اناؤنس ہوئے تو پشاور میں نے